أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسے اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رب العزت ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع جو آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے اس کا آغاز کیا ہم نے. آیت نمبر 8 اور 9 ان دو آیتوں کا ترجمہ اور تشریح اور اس کی تفسیر ہم نے سنی، اور جس گروہ کا ان آیتوں میں تذکرہ ہوتا ہے اس گروہ کے بارے میں بھی ہم نے کافی معلومات حاصل کی، اور جس گروہ کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کرتا ہے اسی گروہ کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورت کی آیت نمبر 21 تک لگاتار کرتا جاتا ہے. گویا کہ جس خطرناک اور نقصان دہ گروہ کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان کرتا ہے اور ان لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کے صفات کو اجاگر کر کے بتلاتا ہے، وہ کوئی چھوٹا، معمولی یا غیر مؤثر گروہ اور گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گروپ ہے جو پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اس کے بعد میں زمانے میں بھی رہا، اور اس قسم کا گروہ ہے جو قیامت تک اس گروہ کے لوگ اس گروہ کے یا ان صفات کے حاملین رہیں گے. اس لیے قرآن مجید میں منافقوں کے تعلق سے بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نام ہی سورۃ المنافقون بول کے اللہ نے اتارا. اب غور کیجئے، پورے ایک سورت اللہ تبارک تعالیٰ نے اتار دیا، اور جگہ جگہ جیسے سورہ محمد میں، سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں کئیوں جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا. کیا وجہ تھی؟ اگر یہ گروہ صرف 1450 سال پہلے کے زمانے کے لیے تھا تو اس رہتی دنیا تک جو کتاب چلنے والی ہے، قیامت تک جو کتاب پڑھی جانے والی، سمجھی جانے والی اور عمل کی جانے والی کتاب تھی، اس میں اس کا تذکرہ باقی کیوں رہ گیا؟ حکمت یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ گروہ نہیں ہے جو ایک وقت
تک رہا ہو اس کے بعد مٹ گیا ہو، یہ وہ گروہ ہے جو اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت کے نزدیک بھی یہ گروہ رہے گا۔ اس گروہ کے جو صفات ہے وہ صفات کے حاملین رہیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گروہ کو منافق گروہ کہا، جو ایمان اور کفر کے درمیان تذبذب میں رہیں گے۔ ایمان اور کفر کے درمیان کا یہ گروہ رہے گا، جو نہ ایمان والے ہوں گے نہ پوری طرح کفر والے ہوں گے، دونوں کے درمیان ہوں گے، دلوں میں کفر ہوگا، ظاہر ایمان کا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 8 کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لے آئے۔ ان دو چیزوں کا ایمان لانا یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانا، یہ ایمان کی دو بنیادی چیزوں میں سے، جس کا مان لینا انسان کو ایمان کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اسی کا نچوڑ ہی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں، تو گویا کہ اس نے اللہ پر ایمان لے آیا اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ایمان لے آیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، گویا کہ اس نے کلمہ شہادت ادا کیا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ایمان لانا اور یہ گواہی دینا انسان کو اسلام کے دائرے میں رکھتی ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ جو کوئی شخص یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو مجھ سے بچا لی، کیونکہ وہ اب اسلام کے دائرے میں آ گیا، اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ اسی اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے منافقین نے بھی سب سے پہلا جو دعویٰ کیا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور آخرت کے دن پر، یہ کہتے ہی وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے اور اپنی جان اور مال کو بچا لیا اسلام کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اس طرح دعویٰ کرنے سے جس طرح اسلام کے دائرے میں آ گئے، کیا اس طرح ایمان کے دائرے میں بھی آ جائیں گے؟ نہیں، وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہے، یہ ایمان کے دائرے میں نہیں ہے، یہ بھلے اسلام کے دائرے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا دائرہ الگ ہے، ایمان کا دائرہ الگ ہے۔ اسلام کے دائرے میں آ جانے سے ایمان کے دائرے میں آ جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو ایمان کے دائرے میں آ جائے وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ منافقین اسلام کے دائرے میں تو آ گئے تھے مگر ایمان کے دائرے میں نہیں تھے۔ اگر آپ ان آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو بے شمار وجوہات اس بات پر ملیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا قتل کیوں نہیں کیا، منافقین کا قتل کیوں نہیں کیا، حالانکہ ان کی ساری صفات آیا تھی قرآن مجید کے ذریعے سے، قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے ان کی ساری صفات کا سارا پول اللہ نے کھول دیا، یہاں تک کہ وحی خفی یا وہ وہی جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہی غیر مطلوع احادیث کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ناموں کی لسٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لسٹ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لسٹ تک بیان کی تھی، دیکھو فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہیں گے، یہ تک معلوم تھا۔ اور ان کی کارکردگیاں، ان کے وہ اعمال جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے، وہ بھی ظاہر تھے،
کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا قتل نہیں کیا، ان لوگوں کو نیست و نابود نہیں کیا، جبکہ دارالحکومت مسلمانوں کی، دارالمملکت مسلمانوں کی، سارا حکم مسلمانوں کا چل رہا ہے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، زنا کرے تو رجم کر کے ختم کر دیا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، پھر بھی یہ منافقین پنپ رہے ہیں، انہیں قتل نہیں کیا جا رہا، کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل نہیں کیا؟ اس کے تعلق سے جب آپ تفسیریں پڑھتے ہیں تو مفسرین رحمہم اللہ کئی وجوہات اس کے بیان کرتے ہیں۔ دو وجہ بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ وہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہہ کر اسلام کے دائرے میں آ جاتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان بن جاتے تھے، مومن نہیں بنتے تھے۔ مومن یہ دل کا حال ہے، مومن یہ دل کا کام ہے، جس کو جاننے والا اللہ ہے۔ ظاہری اعمال کے تحت ان کا دعویٰ مسلمان ہونے کا یہ ان کی جان اور مال کو بچا لیتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے حدیث آپ کے آگے رکھی، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اس نے اپنی جان اور مال اور عزت آبرو مجھ سے بچا لیا۔ جو یہ نہیں کہتا ان کے ساتھ مسلمانوں کا کہ اسلام کا کیا معاملہ تھا، جو اسلام قبول نہیں کرتا اس پر حملہ کیا جاتا اور اس کو سمجھایا جاتا، یہاں تک کہ اس کو دعوت بھی دی جاتی۔ اگر وہ انکار کرتا، بڑا ہی پیارا اصول اسلام کا، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انکار کرتا مسلمان بننے سے تو اس کے پاس دو راستے ہوتے، ایک یا تو لڑائی کر، جنگ کر، جہاد کر، اگر ہار گیا تو تیری ساری دولت ہماری، ہمارا مال غنیمت۔ نہیں، تو کہتا ہے کہ مجھ میں یہ بھی استطاعت اور قوت نہیں کہ ہم تم سے لڑ سکیں، مگر ہم مسلمان بھی نہیں بن سکتے۔ کیا یہ پیارا اسلام ہے، دل کو چھو جانے والا، قیامت تک رہنے والا دین۔ غیر مسلم کافر ہو کر وہ اپنی سرزمین پر رہ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے لڑنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ میرا خیال سے ایسا لگتا ہے اگر وہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو کہتے ہیں کہ یا تو مسلمان بنو یا لڑو، دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے نا۔ ہم اگر ہوتے تو ہم یہی کہتے ہیں یا تو لڑو اور مال غنیمت دو، نہیں تو مسلمان بن جاؤ۔ زبردستی مسلمان بنانے کے پیچھے شاید پڑ جاتے، مگر اسلام کا اصول ہے، اسلام کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے بعد والی آیت، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے اور سیدھی راہ گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح اور کھلی ہوئی ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں اسلام قبول کرنے پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اچھا اگر تم لڑ بھی نہیں سکتے تو تم ہماری دارالحکومت میں رہ سکتے ہو، جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر، تم اپنے دین پر رہو، کوئی حرج نہیں، تمہاری عبادت گاہیں ہیں، کوئی حرج نہیں، رہو مگر جزیہ دے کر۔ اب ہم بولیں گے اچھا جہاں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہو وہاں پر کفر کی مندر اور کفر کا عبادت کا کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو ڈھا دیا جائے۔ ہم سوچنے والے اس طرح سوچ سکتے ہیں۔ اسلام نے یہاں پر ایک باریکی اور ایک بہترین اصول اسلام نے یہاں پر اس حکمت یہ اختیار کی اسلام نے کہ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے کہ جو لڑ نہیں سکتے اور مسلمان بھی نہیں بننا چاہتے، ان کے دل سے نہیں ہے، تو انہیں جزیہ لے کر اپنی دارالحکومت میں رہنے دیا جائے۔ تو جیسے جیسے لوگوں کو دیکھیں گے، اسلام کو دیکھیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں ہدایت کا نور پیدا کر دے گا، مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ تھا ایک زبردست حکمت جو اسلام نے اپنائی۔ تو منافقوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے انہیں قتل کر دیتے، مگر نہیں کیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اپنی جانوں اور مالوں کو بچا لیا تھا۔ دوسری وجہ بھی یہ تھی
جس کو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرتے ہیں. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تشویشناک باتیں رکھی منافقوں کے تعلق سے کہ جب معلوم ہے تو کیوں انہیں جھیل رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, میں انہیں قتل نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کرتا ہے. منافقین تو مسلمانوں کے درمیان رہا کرتے تھے, ان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, ان کے ساتھ زکات دیا کرتے تھے, ان کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے تھے, ان کے ماحول میں بیٹھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں یہ وقت گزارا کرتے تھے. اگر ان کا قتل کر دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کرنے والا ہے. یہاں پر اس بات کا خیال اس لیے رکھا گیا کہ بہت سارے لوگ بدو قسم کے بھی تھے, جنگلی اور اپنے گاؤں کھیڑے کے لوگ تھے, جنہیں بات جہاں مشکل سے سمجھ میں آتی تھی. اگر وہ یہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کا قتل کیا جو اس کا نام مسلمان تھا, اس کا دعویٰ اسلام کا تھا, جو مسلمانوں کے ساتھ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کر دیا, تو وہ بجائے اسلام لانے کے اسلام سے دور بھاگ جاتے اور کہتے کہ ارے وہ شخص تو وہ ہے جو اپنے ہی آدمیوں کو مارتا ہے, کیا پتا ہم اسلام قبول کریں اور ہمیں بھی مار دے. ایک غلط فہمی, بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو اسلام سے دور کر سکتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو جانتے ہوئے, ان کی صفات کو جانتے ہوئے, ان کے ناموں کی لسٹ کے ساتھ جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کا دعویٰ کر کے اسلام کے دائرے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ اصل میں مومن نہیں ہے, یہ ایمان کے دائرے میں نہیں آئے. یہی بات اگر آپ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 اگر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں, غالباً رکوع نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے, جبکہ ایمان ابھی ان کے دل میں جاگزی نہیں ہوا, جگہ نہیں پکڑا, ایمان ان کے دل میں تو آیا ہی نہیں. معلوم ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے, اسلام الگ چیز ہے. منافقین اسلام کے دائرے میں تھے, ایمان کے دائرے میں نہیں تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 کے اندر کہتا ہے یخادعون اللہ, اس طرح کا دعویٰ, ظاہری دعویٰ کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ خیال کرتے ہیں اس طرح کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں, والذین آمنوا, اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون, حقیقت میں یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے الا انفسهم, سوائے اپنے آپ کے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما يشعرون, اور اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. منافقین یہ تصور کرتے تھے کہ اس طرح کا ظاہری ایمان لے آنا یہ اللہ تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو دھوکے میں رکھے گا. یہ سمجھ کر وہ دعویٰ کرتے رہتے تھے, جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکے میں نہیں رکھ رہے ہیں, بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. اور اس بات کا علم بھی انہیں نہیں ہے. یہ جو منافقین ایمان والوں کے آگے ایمان کا دعویٰ کرتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے, تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. اس کو تو دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو ظاہراً باطناً اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اور نہیں ایمان والوں کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ایمان والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ وقت اور حالات کے تحت منافقین کی بہت ساری چالیں اور پول اللہ تعالیٰ کھولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ناموں کے ساتھ بھی کہ تو وہ فلاں آدمی اس طرح چال چل رہا ہے. اس طرح ایمان والوں کو بھی ان کی چالیں سمجھ میں آ جاتی تھی, اس لیے ایمان والے بھی دھوکے میں نہیں تھے.
تو معلوم ہوا کہ یہ اندر کفر رکھتے تھے، ظاہر ایمان کا کرتے تھے، اور یہ جو کرتے تھے یہ کس وجہ سے کرتے تھے؟ کفر کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے نہیں۔ تیسری ایک اور چیز تھی، اس کو قرآن نے یہاں پر جہالت سے تعبیر دیا۔ وہ یہ جو کام کرتے تھے اندر کفر اور ظاہری ایمان، یہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے تھے، علم نہیں تھا انہیں۔ اس کو اللہ نے کہا وما یشعرون، انہیں علم ہی نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے، اس وجہ سے اندر سے کفر اور ظاہری ایمان کا کرتے ہیں۔ یہ گروہ کیسے پیدا ہوا، اس کے تعلق سے میں نے پچھلے درس کافی تفصیل بیان کیا۔ مختصراً طور پر آج پھر ایک بار ایک خاکہ کھینچتا ہوں تاکہ آنے والی آیت نمبر 10 ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے جاتے ہیں۔ 13 سال تک آپ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ 13 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کیجئے، تو آپ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے 13 سال کے بعد۔ جب آپ وسلم مدینہ آتے ہیں، یہاں کا جو حال تھا وہ یہ تھا کہ پورے مدینہ میں یا مدینہ کے اطراف 3 گروہ بڑے غالب تھے، بہت زیادہ 3 گروہ ہی دیکھے جاتے تھے۔ ایک خزرج قبیلہ اور ایک اوس قبیلہ اور تیسرے یہودی لوگ۔ یہ 3 گروہ بہت زیادہ مدینہ میں دیکھے جاتے تھے، باقی چھوٹے موٹے شاید ہو مگر یہ 3 گروہ ڈومینیٹڈ تھے۔ اوس اور خزرج آفل کے مدینہ آنے سے پہلے ان کے اندر خاندانی دشمنیاں چلا کرتی تھی، اور یہ دونوں گروہوں کا تعلق یہودیوں سے بھی تھا۔ یہودی کے مدینہ میں 3 گروہ تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور ایک نام میں ابھی فی الوقت ذہن بول رہا ہوں۔ 3 گروہ تھے۔ یہ تینوں گروہ بھی اوس اور خزرج سے ان کا تعلق تھا، ایک دوسرے کے آپس میں حلیف بھی تھے، ایک دوسرے کی جنگوں میں مدد بھی کرتے تھے۔ جب آپ وسلم مدینہ آئے، جب ان کے دلوں میں ایمان نے جگہ لے لی تو ان کی خاندانی دشمنیاں ختم ہو گئی۔ اب خزرج کے اندر ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی بن ابن سلول، یہ خزرج قبیلے کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کی سرداری مانی جاتی تھی اور اس کے سردار ہونے کا اعلان بھی کیا جانے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے یہ اعلان رک گیا، اس کا سردار بننا رک گیا۔ پھر بھی اس نے کچھ دن صبر کیا، اپنے ظاہر پر ہی رہا، جو تھا وہی رہا، مگر جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ حق اور باطل کے درمیان کا سب سے پہلا معرکہ جنگ بدر جب ہوا تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کم مسلمان، کم مومن، کم صحابہ ہونے کے باوجود جو 313 تھے اس کے مقابلے دشمن 1000 کے قریب تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ اس کے بعد اسلام کا بول بالا اور چرچا ہونے لگا۔ اب عبداللہ بن ابی بن ابن سلول نے یہ دیکھا کہ ایک تو میں سردار بننے والا تھا، اب اس سے تو رہ گیا، اور دوسرا اب تو کوئی اور سردار ہو گیا اور اس کا بول بالا اور چرچا بھی ہو رہا ہے، اب میں اس کو روک بھی نہیں سکتا، لڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی قوت و طاقت ایسی ہے کہ اس نے مشرکین مکہ پر غلبہ پا لیا، اب پتہ نہیں کس کس پر غلبہ پا لے۔ تو اس نے جھوٹا اسلام کا دعویٰ کیا، مسلمان بن کر اسلام میں آیا، اور اس کے جو لوگ چاہنے والے اور ماننے والے تھے انہیں بھی یہی چال بتلائی کہ دیکھو ہمیں تو مسلمان ہونا نہیں، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر ان لوگوں نے ہمارا بہت نقصان کیا، جو ہماری تہذیب اور رسم و رواج چلا کرتے اس کو پورا ختم کیا، ان کو اگر ختم کرنا ہے تو ان کو اندر سے کھوکھلا کرو۔ تو اس طرح اس کے ساتھ میں بہت سارے لوگ جھوٹا دعوی ایمان کر کے اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس طرح یہ گروہ منافقین کا گروہ کی اس کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد وہاں سے پڑتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 10 میں کہتا ہے فی قلوبہم مرض
یہ جو منافقین ہیں انہیں لاکھ قرآن سمجھاؤ، لاکھ احادیث سمجھاؤ، ان کے اندر حق بات کبھی اترنے والی نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض فی قلوبہم مرض. یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسا کسی چیز میں کوئی چیز موجود ہو اور ہم دوسری چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ شرط ہے کہ اس کے اندر کی وہ چیز نکالی جائے تاکہ وہ دوسری چیز جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے منافقوں کے دلوں میں مرض ہے، مرض بیماری ہے، وہ بیماری ایمان کو آنے نہیں دیتی، اور یہ بیماری باہر نکلنے والی نہیں ہے. کیوں؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بھی بڑھا دیا ہے. یعنی وہ کینسر کی صورت اختیار کر چکا ہے، وہ متعدی بیماری بن چکا ہے، وہ خلیہ بخلیہ سل بے سل پھیلتا جا رہا ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے. اب ان کی بیماری کم نہیں ہونے والی، بڑھنے والی ہے، اس لیے ان کے اندر ایمان نہیں آنے والا. یہ بیماری ہے کیا؟ سب سے پہلی تشریح اس آیت کی مرض کے معنی ہے شک کے. اور آپ دیکھیے منافقوں کا گروہ یا نفاق کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، شک. جہاں شک آیا وہاں سے ایمان نکل جاتا ہے. اور ایمان کا ضد جس طرح کفر ہے، یقین کا ضد شک ہے، اور ایمان نام ہے یقین کا اور شک نام ہے کفر کا. تو یہاں پہ مرض سے مراد شک ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے شک کو اور بڑھا دیا. یعنی ہر جگہ انہیں مسلمانوں کے اعمال قرآن مجید آیت مشکوک نظر آتی تھی. ایسا کیسا ہو سکتا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ مچھر کی مثالیں دے رہا، ارے خدا ہو کر مچھر کی مثال ہے، ایسا کیسا ہو سکتا؟ تو اس قسم کی باتیں انہیں اور مشکوک کر دیتی تھی، ان کے شک میں بڑھوتری کر دیتی تھی. اس لیے آج بھی یہ بات زندہ ہے، شاید قیامت تک یہ بات زندہ رہے گی کہ ہر بیماری کا علاج ہے مگر شک کا علاج نہیں ہے. یہ بیماری لگتی ہے منافق کو جس کا علاج ہی نہیں ہے. اور دوسری تفسیر مرض کے معنی ہے کفر کے. کفر کے، ان کے دلوں میں اصل میں کفر ہے. ظاہر سی بات ہے منافق اندر سے کافر ہوتا ہے، ظاہری طور پر ایمان بتلاتا ہے، مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان کے دلوں میں اصل میں کفر ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کفر ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے کفر کو اور بڑھا دیا، ان کی طغیانی اور بڑھتی گئی، اللہ کا انکار، رسول کا انکار یہ اور شدت پکڑتا گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں دردناک عذاب ہے. منافق کے تعلق سے میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا نفاق کی دو قسمیں. منافق جب انسان بنتا ہے تو نفاق کی وجہ سے بنتا ہے. نفاق کہتے ہیں باطن کچھ اور ظاہر کچھ اور. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک نفاق ہے اعتقادی نفاق یا اعتقادی منافق، اور ایک ہے عملی نفاق یا عملی منافق. جو اعتقادی نفاق جس کے اندر ہوتا ہے، اعتقادی جو منافق ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے، اس کے تعلق سے شریعت کا حکم وہ ابدی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے. اور جو عملی منافق ہے، اس کے عمل میں منافقت اور نفاق آ گیا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بدترین مجرم ہے. جیسے جب بات کرے جھوٹ کہے، یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو یہ بات پسند ہے کہ مومن ہو کر جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے. یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ منافق کی صفت ہے. یہ کسی کے اندر نہیں ہونی چاہیے. آج تو لوگوں نے اس کو ٹرینڈ سمجھ لیا ہے، ٹرینڈ. آج کا زمانہ ہے صاحب، جھوٹ بولے بغیر دھندا نہیں ہوتا، دھوکہ دیے بغیر پلاٹ نہیں بکتا. اب 10 میں سے 8 تو پلاٹنگ ایسٹ بنے ہوئے ہیں، بغیر دھوکہ دے پلاٹ نہیں بکتا. تو منافق یہ جو عملی نفاق جس کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں بدترین مجرم ہے، بدترین. توبہ کیے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہونے والے. اور جس کے اندر نفاق ہوتا ہے نا، اس کو توبہ کی بھی نوبت نہیں آتی ہے، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، کیونکہ نفاق بھی بالکل
बिदाती की तरह होता है, बिदअत की तरह होता है। जिस तरह बिदाती किसी काम को दीन समझकर करता रहता है, ये समझ करके सवाब मिलेगा, कसम खुदा की कभी उससे वो तौबा नहीं करेगा, जबकि वो दीन का हिस्सा नहीं है, वो तो गुनाह है, फिर भी वो उसको करता रहेगा। उसी तरह निफाक जिसके अंदर होता है, वो भी अपने अमल से इसलिए तौबा नहीं करता क्योंकि उसको अच्छा समझ के करता रहता है। जैसा मैंने कहा ना कि भाई झूठ बोले बगैर धंधा नहीं होता, बिजनेस नहीं चलता, अच्छा समझ के कर रहा है, इसके बगैर चारा नहीं बन के कर रहा है, अल्टरनेट नहीं है। अब बोलते हैं सूद, अरे सूद से कैसे बचते हैं हम? बैंक के अकाउंट बगैर तुम जिंदा रह सकते क्या? बैंक के बगैर लोन ले सकते क्या? बैंक के बगैर बिजनेस, जब सूद के बगैर कारोबार नहीं, कुछ नहीं है, तो सूद से बचे कैसे हैं? इसलिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए चलो गटर में गिरो। इसलिए तौबा की भी कभी तौफीक नहीं आती, क्योंकि उसको बुरा नहीं समझते, उसको बुरा नहीं समझते, इसलिए उससे कभी बचते नहीं। तो जो अमली मुनाफिक होते हैं, अल्लाह उसके रसूल निगाह में बदतरीन मुजरिम होते हैं। अल्लाह कह रहा है वलहुम अज़ाबुन अलीम, इसीलिए मुनाफिकों के लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। तो कुरान में एक और जगह अल्लाह ने कहा फी दरकिल अस्फल, ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में रहेंगे। मुनाफिक की जो सजा है, जो अजाब है, सबसे खतरनाक है। कहा जाए तो काफिर से भी खतरनाक, क्योंकि ये काफिर से भी बदतर होते हैं। ये कभी सामने से छुरा भोंकने वाले नहीं, बल्कि पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाले होते हैं। इसलिए इनकी सजा भी अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बयान की कि जहन्नम के सबसे नीचे गड़े में रहेंगे। बिमा कानू यकज़िबून, वजह क्या है? इनको दर्दनाक अजाब जो होने वाला है झूठ बोलने की वजह से। बिमा कानू यकज़िबून, बात बात में झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, जब भी रसूल के पास आते कहते हैं हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए, हम आखिरत पर ईमान ले आए। यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ मुनाफिकून पढ़कर देखेंगे, इंशाअल्लाह उस पर जब हम आएंगे, मैं हालांकि मुनाफिकों के ताल्लुक से बेशुमार आयतें कुरान मजीद में, उन सारी आयतों को ला कर अगर तशरीह करता जाऊं तो वक्त भी नाकाफी होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक से हमारा दर्स चल ही रहा है। तो उन आयतों में जब हम आएंगे तो उसकी तशरीह और सुनेंगे। सिर्फ मुनाफिकों अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुनाफिकों का आना नबी के आगे और दावा करना, उसका अल्लाह ने एकदम बेहतरीन अंदाज में उसका जिक्र किया, और जबरदस्त पैराए में अल्लाह ने उसका रद्द भी किया। ये कहते हैं रसूल के पास आकर कि हम वसल्लम ईमान ले आए और ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर मुनाफिकून क्या कहते हो? हम ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह कहता है यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ये झूठे हैं। बिमा कानू यकज़िबून, ये झूठ बोलने की वजह से अल्लाह ताला इन्हें दर्दनाक अजाब देने वाला है। हाफिज इमादुद्दीन तफसीर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इसके ताल्लुक से कहते हैं बिमा कानू यकज़िबून, उनको बहुत सारे कारियों ने बिमा कानू युकज़िबून भी पढ़ा है। जैसा कुरान के 7 तरीके हैं पढ़ने के, उसमें से एक तरीका युकज़िबून का भी है, यानी झुटलाने वाले। अब मुनाफिकों में ये भी सिफ्त होती है, जहां वो झूठ बोलते हैं वहां झुटलाते भी है। अल्लाह के रसूल को झुटलाया है, तभी तो वो काफिर हुए। रसूल को रसूल नहीं माना, रसूल के पास आकर कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि हम अल्लाह के रसूल हैं, और काफिर के पास जाते हैं तो और कहते हैं हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, ठट्टा कर रहे थे, हम तो खेल रहे थे उनके साथ। रसूलों को झुटलाया, रसूल को झुटलाया, युकज़िबून। इसी वजह से भी उन्हें दर्दनाक अज़ाब होने वाला है। ये जो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी, इसके ताल्लुक से अगर हम सूरे तौबा अगर हम देखते हैं सूरा नंबर 9 आयत नंबर 125, तो अल्लाह तबारक तआला ने अपनी इसी सिफ्त को कि अल्लाह ताला बीमारी को कैसे बढ़ाता है मुनाफिकों की, काफिरों की, उसका तज़किरा अल्लाह तबारक तआला सूरा तौबा के आयत नंबर 125 में यूं करता है, कहता है कि वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, देखिए बिल्कुल अंदाज वही है जो सिर्फ बकरा में है, आयत नंबर 10 के अंदर है। और बेशक जो लोग अम्मल्लज़ीना, वो लोग फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, कि जिनके दिलों में मर्ज है, शक है, कुफ्र है, फ़ज़ादत रिजसन इला रिजसिहिम, लिहाजा वो अपनी पलीदी और गंदगी में और बढ़ते गए। अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पर निफाक को किस लफ्ज़ से ताबीर किया? रिजस, यानी गंदगी,
پلید. ان کی یہ جو بیماری ہے اصل میں پلید ہے, گندگی ہے. اللہ تبارک نے ان کی گندگی میں اور بڑھوتری کر دی. وہ ماتو وہم کافرون, یہ ہلاک ہو جائے اور یہ تو کفر بھی کرتے ہیں. صرف ایسا نہیں کہ ظاہری ایمان ہے, بلکہ کھلم کھلا اللہ کے رسول کا انکار بھی کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم سورہ محمد دیکھتے ہیں, سورہ نمبر 47 آیت نمبر 16, 17, 18 میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 17 کے اندر سورہ محمد کے اندر اپنی یہ صفت بڑھانے کی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والذین اہتدوا, بے شک جو لوگ مہتدی ہو گئے, ہدایت پہ آ گئے, ہدایت کو اختیار کیا, زادہم ہدی, اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں بڑھوتری کرتا ہے. وہ آتاہم تقواہم, بڑی ہی پیاری آیت ہے. زبردست اصول اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے, زبردست ضابطہ اور فارمولہ دے رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو سیدھے ہونا چاہتے ہیں اور سیدھے چلنا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے والذین اہتدوا, جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا. اور ہدایت نام ہے اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لینا اور اس کے آگے چرن نہ کرنا, ورنہ اعمال کے برباد ہونے کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے. جب یہ ہدایت کو قبول کر لیتے زادہم ہدی, اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو بڑھاتا بھی ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ علم کے ذریعے سے. یاد رکھنا, اس کے بغیر نہیں بڑھتی ہے. کوئی شخص ہدایت سے آئے اور علم سے کھورا رہے تو بجائے ہدایت میں بڑھنے کے وہ نیگیٹو میں جانا شروع ہوتا ہے. ہدایت بڑھتی ہے علم کے ذریعے سے, کیونکہ ہدایت نام ہے دلیل کا اور دلیل آتی ہے علم سے. زادہم ہدی, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے, ہدایت کے اندر بڑھوتری بھی کر دیتا ہے, علم میں بڑھوتری کرتا ہے. وہ آتاہم ہدی وہ آتاہم تقواہم, اور جب ہدایت پہ آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ہدایت کی وجہ سے, ہدایت پہ آنے کی وجہ سے آتاہم تقواہم, اللہ تعالیٰ انہیں ان کا تقوا دے دیتا ہے. تقوا اور پرہیزگاری ان کے اندر آ جاتی ہے. معلوم ہوا کہ متقی اور پرہیزگار وہی ہے جو ہدایت پہ, جو گمراہی میں ہے ظاہری کتنا بھی کیوں نہ لبادہ اوڑھ لے تقوی کا, وہ متقی نہیں ہو سکتا. متقی وہ ہے جو ہدایت پہ, اور ہدایت پہ وہ ہے جو دلیل پر ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے زیادہ کرنے والی صفت کو بیان کیا کہ جس طرح میں مومنوں کی ہدایت کے اندر بڑھوتری کرتا ہوں, ویسے ہی جو کفر کو اختیار کرے میں اس کی کفر کو بھی بڑھا دیتا ہوں. اب بڑا ہی اچھا سوال اٹھتا ہے یہاں پر, ایسا کیسا ہے؟ اللہ کا یہ کون سا اصول ہے کہ مومن چلو ہدایت چاہے تو ان کی ہدایت کو بڑھوتری کر دیا جائے تو اچھی بات ہے, کافر کفر اختیار کرے تو اس کی بھی کفر میں اس کی بڑھوتری. اللہ تو چاہیے کہ اس کو روک دے تاکہ کفر نہ کرے. اپنے بندوں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کفر سے روک دے, کفر میں بڑھنے سے روک دے. اللہ اس کے کفر کو کیوں بڑھا رہا ہے؟ دو وجوہات ہے, بہت ساری وجوہات آپ کو قرآن میں ملیں گی, پھر لوگ بات کو سمجھائیں گے. دو وجوہات ہے. سب سے پہلی وجہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے, میں نے تجھے جس طرح ہونٹ دیا, دل دیا, وہ ہدیناہ النجدین, اسی طرح میں نے تجھے دو راستے ابھی بتلائے, ایک اچھا راستہ ایک برا راستہ. ہم نے تجھے اختیار دیا کہ تو چاہے اچھا راستہ اختیار کرے چاہے برا راستہ, ہم اس میں تجھے روکنے والے نہیں ہیں. ہم اس میں تجھے روکنے والے نہیں. اگر تو اچھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنی بھلائی کے لیے, برا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا وبال بھی تجھی پر ہوگا. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ کفر میں جانے کی وجہ سے اللہ اس کو روکے گا نہیں. دوسری وجہ اللہ تعالیٰ قرآن یہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو جس طرف جاتا ہے ہم اس کو اسی طرف جانے دیتے ہیں. کہ اللہ کی بڑی حکمت بالغہ ہے, جو جس طرف جاتا ہے ہم اس کو اسی طرف جانے دیتے ہیں, ہم اس کو نہیں روکتے. یہ قرآن کا اصول ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر وقت انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ہدایت پہ ہوں اور میں تو مومن ہوں, میں تو صحیح ہوں, نہ سمجھے. ہو سکتا ہے 5 سال سے وہ لگاتار سفر کر رہا ہو
محتدی سمجھ کر، راہ پر سمجھ کر، تقوی والا سمجھ کر، اور اصل میں گمراہی کی طرف جا رہا ہو، کیونکہ اللہ تو روکنے والا نہیں، اللہ تو جدھر جا رہا ادھر جانے دے گا. اس لیے ہمیں غرض ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پل پل لمحہ لمحہ اپنا احتساب کرتے رہے، غور فکر کرتے رہے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. اگر غلط جا رہے ہیں تو رک جائے، کیونکہ غلط وہیں جا رہے ہوں گے جہاں ہمارے پاس دلیل نہ ہو، جہاں ہمارے پاس ہدایت نہ ہو. اور اگر ہم صحیح جا رہے ہیں تو اس کو پکا کرتے رہے. ہاں میں نے یہ کام کیا اس وجہ سے کہ فلاں آئے تھے، میں نے فلاں کام کیا کیونکہ اس کے طرف سے فلاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فلاں صحابی کی بات ہے، فلاں تابعی کی بات ہے، فلاں امام کا قول ہے، اس کے طرف سے تو فلاں چیز موجود ہے، دلیل موجود ہے. اور جہاں دلیل موجود بھی ہو اور چل رہا ہو، یہ کہہ کے تو فلاں بھی تو کر رہے ہیں، فلاں بھی تو کر رہے ہیں، اس لیے میں حق پر ہوں. اللہ کہتے جا تو جس طرح جا رہا ہے جا، اور تیرا جانا سیدھا جہنم میں پہنچا دے گا، میں روکنے والا نہیں. تو اللہ کی جو صفت ہے اللہ بڑھوتری کرتا ہے، کیونکہ جب انسان جان بوجھ کر چاہ کر برائی کو اختیار کرے تو اللہ کہتا ہے تو نے چاہ کر ہی فیصلہ کیا ہے، آپ اسی فیصلے پر اڑا رہے. اللہ تو اس کو اور بڑھا دیتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. جہاں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، بڑا اچھا سوال کرتا ہوں آپ سے، جہاں اللہ توفیق دیتا ہے نیک کام کرنے کی، وہیں پر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو ڈھیل بھی دیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کو کیا کہتے ہیں اسلام میں؟ جہاں اللہ توفیق دیتا ہے اس کو کہتے ہیں توفیق، یعنی توفیق دے رہا ہے تاکہ نیک کام کرے. اور اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو اللہ اس کو ڈھیل بھی دیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں امہال. جہاں اللہ توفیق دیتا ہے وہاں امہال بھی دیتا ہے، بالکل پتنگ کی طرح ڈھیل چھوڑ دیتا ہے تاکہ جا جتنا اڑنا ہے اڑ. اور جب اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے تو بہت بری طرح کھینچتا ہے، بہت برے عذاب میں پکڑ لیتا ہے. اور یہ اللہ ڈھیل اس لیے دیتا ہے، اللہ کی جو صفت ہے کافروں کو اور منافقوں کو، اسلام کے خلاف دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل اس وجہ سے دیتا ہے تاکہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم یہی کرنا چاہتے تھے اس لیے تم کو یہ سزا ملی. یعنی اگر کوئی شخص صرف دل میں ارادہ کرے برائی کا، اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لے، ہاں تو اب یہ کام کرنے والا ہے، تو کہے گا اللہ میں نے تھوڑی کیا، میں نے ابھی کرا نہیں. اور اگر شروع کرے اور 2-4 دن گزرے اور اللہ فوراً پکڑ لے، بولیں گے ارے اللہ ابھی تو 2-4 دن ہی کیا، ہو سکتا میں پکڑ جاتا تھا. کتنے سارے عذر ہیں بندے کے پاس اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے. اللہ کہتا ہے نہیں، کوئی عذر باقی نہیں رہے گا میرے پاس آنے کے بعد، یا کر لے جو کر لے. خوب کر کے جب بات ثابت ہو جاتی ہے تو اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اب کوئی چارہ لے. کیونکہ انسان خود اقرار کرے گا کہ ہاں یہ سارے کام میں نے ہی کیے. یہ اللہ کا امہال، یہ ہے اللہ کی ڈھیل. تو اللہ کی جو زیادہ کرنے کی جو صفت ہے یہ حکمت بالغہ اللہ تبارک تعالیٰ کی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی صفت سے بچائے، نفاق سے بچائے، منافقوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے ایمان کو زیادہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو اگر برائی ہو، نفاق ہو، چاہے اعتقادی یا عملی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید کی برکت سے اسے اللہ اپنے نور سے دھو ڈالے، اس کو ختم کر دے اور ہمارے ایمان میں بڑھوتری کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.